ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹیاں، تم ان سے شادیاں کرو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی بے حیائی کے خلاف کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا متبادل بتانا پڑے گا، اس پہ متبادل پر اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. قرآن میں بھی ہے، سورہ نور میں اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں. لیکن اگلے ہی رکوع میں فرمایا انکحوا الایام منکم، جو تم میں بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو. ایک طرف نظر کی حفاظت کا حکم، فوراً اس کا متبادل بتایا جا رہا ہے کہ شادی کرو، نکاح کرو. تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بے حیائی کے خلاف کام کریں تو اس کا آلٹرنیٹ، اس کا متبادل ہم قوم کو بتائیں. تو جس حساب سے بے حیائی پر محنت ہوگی اس کے متبادل پر محنت بھی اسی رفتار سے ہونی چاہیے. اب یہ جو باہر کی تنظیمیں ہیں یہ اس کی کوشش کر رہی ہیں کہ میل ٹو میل اور فیمیل ٹو فیمیل ان چیزوں کو، اس بے حیائی کو رواج دینے کی کوشش کر رہی ہیں. ظاہر ہے اس پہ جو ضرب لگائی جا سکتی ہے وہ اسی طرح کہ مرد کے لیے حلال راستوں کو، اور جو فطری راستہ ہے، نیچر جس کو قبول کرتی ہے وہ یہی ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت کے لیے بنایا، عورت کو اللہ نے مرد کے لیے بنایا. تو جب ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھے گا تو ظاہر ہے عورتیں بغیر نکاح کے رہ نہیں پائیں گی. پھر وہ کوئی، یعنی جب نکاح کے بغیر عورتیں ہوں گی تو فیمیل کو فیمیل سے اور میل کو میل سے کوئی میل ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا، کوئی آپس میں یہ ان چیزوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو یہ تو وہی گندے لوگوں کا کام ہے جو حلال راستوں سے، اور فطرت کے، شراب کی عادت اسی کو پڑتی ہے جو حلال چیزوں میں جس کو لذت ختم ہو جائے، اور جس کو حلال چیزوں میں لذت رہتی ہے اس کو پھر ان گندگیوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے. اچھا، ہمارے جو اسلام کا جو روشن دور تھا اس میں یہ اس زمانے میں ظاہری بات ہے اس طرح کا میڈیا بھی نہیں تھا جی، اور اگر بے حیائی بھی نہیں تھی معاشرے کے اندر، جی، اور دوسری طرف وہاں کثرت ازواج کا بھی سلسلہ تھا، اور پھر ایک جو کنیزیں اور لونڈیوں کا جو تھا سلسلہ وہ بھی تھا، وہ الگ سے تھا. تو یہ کنیز اور لونڈی اس کا کیا فلسفہ ہے، کیا ہے، اور آج کے دور میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے کنیز اور لونڈی کو ہمارے جو مستشرقین ہیں نا، انہوں نے تو ایک عجیب سا وہ بنا کے پیش کیا ہے کہ اسلام میں گویا عیاشی کا ایک موقع فراہم کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کنیز اور لونڈی کی بنیادی حقیقت کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے بھی ایسا ایک راستہ مرد کے لیے متعین کیا ہے جس سے بہتر کوئی متبادل تھا ہی نہیں. مثال کے طور پر آپ جنگ میں دشمن کے سارے مردوں کو قید کر لیتے ہیں. لونڈی ایسے تو نہیں بنتی کہ کوئی کسی کو بھی جا کے لونڈی بنا لے. لونڈیوں کا تصور یہ تھا کہ آپ نے لڑائی ہوئی ہے آپ کی کسی سے، ان کے سارے مرد، کچھ تو بہت سارے تو قتل ہو گئے، بہت سارے گرفتار ہو گئے. اب جو بہت سارے مرد گرفتار ہوئے ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی، بیٹیاں، بیویاں، جو ان کے ساتھ تھیں بہنیں، وہ بھی گرفتار ہوئی ہیں. اب اسلام، یعنی 3 راستے ہیں ہمارے پاس. یا تو یہ کہ ہم ان سب کو قتل کر دیں، یہ بھی جائز ہے کیونکہ لڑائی کے دوران یہ پکڑے گئے ہیں، کوئی معاہدہ ایگریمنٹ نہیں ہوا ان سے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ان سب کو چھوڑ دیں. اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ ان کو اپنی خدمت کے لیے غلام بنا لیں. جس قوم کو لڑائی کے ذریعے، جنگ کے ذریعے پکڑا گیا ہو اس کو احسان کر کے ایسے ہی چھوڑ دینا یہ قانون نہیں بنایا جا سکتا. اس کی ترغیب تو دی جا سکتی ہے لیکن یہ غالب آنے والی قوم جو لڑ کے کسی قوم پہ غالب آئی ہو وہ اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرے گی کہ ہم نے اتنی محنت سے ان کو گرفتار کیا اور پکڑا اور جنگ میں اپنے قبضے میں لائے، ان کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ بھئی ان کو جو ہے قتل کر دیں سب کو. تو قتل ہونے سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو غلام بنا کے رکھا جائے تاکہ ان کی بھی زندگی کسی کام میں آ جائے اور ان کو بھی. اور غلام جس کو بنایا جاتا ہے یا باندی بنایا جاتا ہے تو اس غلام اور باندی کا سارا خرچہ اس کے آقا اور مالک کے اوپر ہوتا ہے. اب عورتوں کو اگر جس کا غلام بنایا گیا ہے، جس کے حوالے کیا گیا ہے، اس کو اگر اس سے ہم بستری کی اجازت نہ دی جاتی تو نہ ان عورتوں کے جذبات پورے ہوتے نہ ان مردوں کے، اس سے زنا کا راستہ کھلتا. تو ان کو بہت سارے احکامات وہی ان پہ جاری کیے گئے جو بیویوں کے ہوتے ہیں. مثلا جس کے حوالے کی گئی ہے وہ باندی، اس کے علاوہ کوئی اور اس سے سیکچوئل ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتا. نمبر 2، اس سے اولاد ہوگی تو وہ ثابت النسب ہوگی، اس کو وراثت ملے گی، اور اس کا سارا خرچہ اور پانی اس کے مولا اور آقا کے ذمے. تو گویا وہ ایک بالکل بیوی ہی کی طرح ہے وہ. اچھا، جو یہ لونڈی یا کنیز جو ہے وہ جیسے ایک نکاح جو ہے اہل کتاب سے تو چلیں ہو سکتا ہے جی، تو کیا اگر لونڈی اور کنیز ہندو ہے؟ نہیں، اس سے وہ معاملات نہیں ہو سکتے جو زوجہ کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، وہ ہندو باندی کے ساتھ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے اہل کتاب ہونا ضروری ہے. ضروری ہے جی. اچھا، آج کے دور میں کیوں نہیں ہے یہ سلسلہ؟ آج کے دور میں بین الاقوامی معاہدہ ہے تمام مسلمان ملکوں کا، اقوام متحدہ اس میں شامل تھی،
کہ کوئی بھی کسی قوم کو غلام نہیں بنائے گا، باندی نہیں بنائے گا. اس بین الاقوامی معاہدے کی وجہ سے تمام ممالک اس کا خیال کرتے ہیں. آج کل بہرحال وہ تو معاہدہ ہے، لیکن ایک وومن ٹریفکنگ کا سلسلہ تو چل رہا ہے جی. اور ان کی بولیاں بھی لگائی جاتی ہیں. جیسے غالباً افغانستان میں بھی مزار شریف میں یہ ایک میلہ لگتا ہے جس میں ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسے وہاں جا کے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں. تو یہ بہت سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اتنی مہنگائی کے دور میں ایک بیوی کو کھلانا پلانا کافی مشکل کام ہے، تو ایک آدمی 4 بیویوں کو کیسے کھلائے گا؟ 2 3 یا 4 کو. میں ڈائریکٹ 4 تک اس لیے آ رہا ہوں کم از کم 2 کا ذہن تو لوگوں کا بن جائے. ٹھیک ہے، 4 کی بات ہوگی تو 2 برآمدہ ہوں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا سوال ہے. میں جو بھی مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھیے، جو لڑکی پیدا ہو گئی اس نے کھانا تو ہے، اس پہ خرچہ تو ہوگا، چاہے مہنگائی کا دور ہو چاہے سستائی کا دور ہو، کچھ بھی ہو. اب اگر مرد اس سے نکاح کر کے اسے اپنی کفالت میں نہیں لے کر آتا تو اس کے باپ کو کھلانا پڑے گا اس کو. اور بوڑھے باپ کے لیے اپنی 6 بیٹیوں کو کھلانا، یہ مجھے بتائیے کہ زیادہ مشکل ہے یا ایک مرد کے لیے، اپنی جوان آدمی کے لیے جس میں کمانے کی طاقت ہے اور اس کے اپنی بیویوں سے بہت سارے مفاد بھی وابستہ ہیں، اس پر یہ ذمہ داری ڈالنا زیادہ اچھا کام ہے. تو لڑکی جب پیدا ہو گئی اس نے کھانا تو ہے اور اس کی باقی بھی ضرورتیں تو پوری تو کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. تو مرد میں اگر شوہر نہیں کرے گا تو لڑکی کے باپ کرے گا، یا یہ وہ بیچاری خود جاب کے لیے ملازمت کے لیے مجبور ہوگی، وہ ساری زندگی ملازمت کرتی رہے گی. وہ تو شریعت نے ڈیوائڈ کیا ہے خرچوں کو کہ لڑکی جب تک بالغ نہیں ہوتی اس کا سارا خرچہ اس کے باپ کے ذمہ ہے، بھائیوں پہ ہے. اور جب وہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو فطرت یہ ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈالنا چاہتی ہے. تو ایک جواب تو اس سوال کا یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ اگر کم ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی 10,000 روپے کماتا ہے، مجھ سے لوگ سوال آ کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اس 10,000 میں ہم کیسے شادی کریں؟ تو میں یہ کہتا ہوں آپ اگر غریب ہیں، خود کو غریب سمجھتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں، پورے ملک میں آپ سے زیادہ غریب کوئی نہ ہو. آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کے باپ کی آمدن 5,000 ہو اور وہ 5,000 میں اپنی 4 بیٹیوں کو کھلا رہا ہو، تو وہ آپ کو رشتہ بھی دے دے گا بخوشی. وہ کہے گا جب میں 5 میں 4 کو کھلا سکتا ہوں تو یہ 10 میں 2 کو یا 1 کو کیوں نہیں کھلا سکتا؟ تو اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غربت اتنی ہے اور اس غربت سے سب سے زیادہ میں متاثر ہو رہا ہوں اور سب سے زیادہ میں غربت کا شکار ہوں، تو یہ دعویٰ غلط ہے. آپ اگر غریب ہیں تو آپ سے بھی زیادہ اور بہت سارے غریب ہوں گے، تو آپ اپنے سے کمتر کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں اور اس میں آپ نکاح کریں تو انشاءاللہ وہ. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. سورہ نور میں جہاں اللہ نے نکاح کا حکم دیا تو عجیب ترین بات یہ ہے کہ اللہ نے جب نکاح کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اگر فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. دیکھیے کسی اور اعتراض کا جواب نہیں دیا یہاں پہ اس آیت میں. نکاح کے فوراً بعد، کیونکہ انسان کے ذہن میں سب سے پہلے معاش کا تصور آتا ہے کہ میں کھلاؤں گا کیسے، پھر بچوں کی پیدائش ہوگی، میں کیسے ان کی کفالت کروں گا، مہنگائی ہے، غربت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے نا، اللہ تعالیٰ تو انسان کی نفسیات سے واقف ہیں، لہذا سورہ نور میں اللہ نے جہاں نکاح کا حکم دیا فوراً اس غربت والے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ غربت کو نکاح میں رکاوٹ نہ سمجھنا. اگر تم فقیر ہو، غریب ہو، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں نکاح کے بعد اپنے فضل سے غنی کرے گا، تمہیں بیوی بچوں کا خرچہ تمہاری جیب میں اللہ ضرور پیدا کرے گا. اس آیت کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اے لوگو، غنا اور مالداری کو نکاح میں تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح پر جو ہے مالداری کا وعدہ کیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح واللہ یقول ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. حضرت عمر فرماتے تھے مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو مالداری اور غنا کو شادی کے علاوہ کسی اور راستے میں تلاش کرتا ہے، اور کسی اور راستے میں اللہ نے غنا کا وعدہ نہیں کیا اور نکاح پہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو اگر ہم قرآن حدیث کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو بھی اللہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور وعدے کر رہے ہیں، اور اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں تو زمینی حقائق بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لڑکیوں کا بوجھ باپ پہ ڈالنے کے بجائے اور ان پہ خود پہ ڈالنے کے بجائے ان کے شوہروں پہ ڈالا جائے. اچھا، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ جو پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. جی، تو کیا یہ قانون جو ہے شرعی طور پہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ شریعت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے، میں نے آپ سے جیسے بار بار عرض کیا کہ ایک شرط لگائی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک کرو.
اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تمہاری بیوی جھگڑا کرے گی یا تمہاری بیوی اس کو پہ ناراض ہوگی یا وہ اجازت نہیں دے گی، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہ فقہ کا اصول ہے اور چاروں ائمہ میں متفقہ اصول ہے کہ کتاب اللہ کا جو مطلق حکم ہے، یعنی اس میں اگر کوئی شرط نہیں ہے، احادیث میں کوئی حکم ہے جو مطلق رکھا گیا اس میں کوئی شرط نہیں ہے، تو بعد میں کوئی شخص اس حکم کو اپنی طرف سے کوئی شرائط لگا کے اس میں قیدیں نہیں بڑھا سکتا، اس میں مقید نہیں کر سکتا اس کو۔ تو اللہ نے جب ایک شرط لگائی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم عدل کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہ بیوی اجازت دے تو آپ کر سکتے ہیں، نہ دے تو نہیں کر سکتے، یہ شریعت کی روح سے بالکل غلط ہے۔ اس کی شریعت میں ایسا قانون سازی کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ویسے بھی دیکھا جائے نا، اگر ہم اسی پر رکھ دیں کہ بیوی، تو کس کی بیوی اجازت دیتی ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت تو میں آپ کو چھوٹا سا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں ایک جاننے والے کا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی، مجھے اپنا واقعہ سنا رہے تھے۔ یہ دور تھا، انہوں نے جو شادی کی ہے وہ ضیاء کے زمانے میں، ضیاء الحق کے دور میں، عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں وہ۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا آپ نے کیسے کر لی دوسری شادی اور کیا ری ایکشن ہوا تھا اس پہ؟ اب تو ماشاءاللہ ان کے بچے بڑے بڑے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جب شادی کی ہے تو نوٹس آ گیا عدالت سے کچھ دنوں کے بعد۔ کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ یہ نوٹس کس بنیاد پہ آیا ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ میری وائف نے میرے خلاف کیس کیا ہے، پہلی وائف نے۔ کہہ رہے ہیں کہیں 8-10 سال پہلے میں چمن سے کچھ اسمگلنگ کی گھڑیاں لے کر آیا تھا، تو مجھے خیال ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کیس پکڑا گیا ہو اور اسمگلنگ کی بنیاد پہ مجھے عدالت نے نوٹس جاری کیا ہو۔ فوجی عدالتیں تھیں۔ کہہ رہے ہیں بہرحال میں عدالت میں پہنچا تو دیکھا ایک کرنل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جج کی کرسی پہ۔ تو کرنل صاحب نے مجھے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جب ان کا نمبر آیا، اور ڈانٹ کے پوچھا کہ آپ کی بیوی میں کیا خرابی ہے؟ نہیں، بلکہ پہلے یہ پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہتے میں نے کہا سر کرتا تھا اب نہیں کرتا۔ ان کے ذہن میں تو ظاہر ہے وہ اسمگلنگ والا۔ کرنل صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سر میں کرتا تھا اب نہیں کرتا۔ کرنل صاحب کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ کی پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے؟ تو کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ میں آیا اچھا یہ والا کیس ہے، میری وائف نے کیس کیا، میرے سسرال نے کیس کیا۔ میں نے کہا سر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کیا وہ بدصورت ہے؟ میں نے کہا نہیں سر بہت خوبصورت ہے۔ تمہاری اس سے اولاد نہیں ہے؟ نہیں سر اولاد ہے میری۔ بد اخلاق ہے؟ میں نے کہا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ پھر اس نے ڈانٹ کے پوچھا کہ پھر آپ نے کیوں کی ہے دوسری شادی؟ تو میں نے کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر اللہ کے قانون میں تو اجازت ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے کی ہے۔ کہہ رہے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا کہ اللہ کے قانون میں اس کی اجازت ہے تو وہ جج کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور وہاں جتنے لوگ موجود تھے جج صاحب نے سب کو باہر نکالا اور مجھے قریب بلایا، ایک کرسی منگوائی، اس پہ بٹھایا اور ہاتھ ایسے آگے بڑھایا مسافے کے لیے اور کہا کہ میں نے خود بھی 2 کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ اصل بات یہ کہ مجھے تمہاری صاف گوئی پسند آئی ہے۔ کہا یہاں اس سے پہلے بھی بہت کیسز آ چکے ہیں دوسری شادی کے، لیکن ہر آدمی اپنی پہلی بیوی پہ الزام ڈالتا ہے، ایک تو اس پہ سوگن لے کر آئے ہیں یہ تکلیف، اور پھر دوسرے اس کو بدنام کرتے ہیں پورے معاشرے میں۔